بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک نہایت ہی دلچسپ اور خوبصورت ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ ہمارے اس ٹاپک کو اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں۔ آج کا ہمارا مضمون ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا اولاد کے لیے دعا کرنا۔ آئیے اپنے مضمون کو آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہمیشہ نیک اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ قرآن مجید نے ان کی دعا نقل کی ہے۔ اور زکریا کا تذکرہ کیجیے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو شوق ہوا اور دل میں خیال گزرا کہ جو خدا مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، وہ مجھ کو بھی بے موسم کے پھل یعنی اولاد دے سکتا ہے۔ اور اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی اور ان کی بیوی کی عمر 98 سال تھی۔ چنانچہ آپ نے انتہائی تضریع و زاری سے اللہ کے آگے اپنی التجا پیش کر دی اور اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے سے کمزور اور ضعیف ہو گئیں، سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا، اور اے میرے پروردگار، میں آپ سے کوئی چیز مانگ کر کبھی ناکام نہیں رہا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، عرض کیا اے میرے پروردگار، بڑھاپے سے میری ہڈیاں ضعیف ہو گئیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے سفیدی سے چمک اٹھا، اور اے میرے رب، تجھ سے دعا کر کے میں کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، سو تو مجھ کو اپنے پاس سے ایک اچھا وارث عطا کر جو میرا اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اس سے وراثت نبوت مراد ہے، اور اے میرے رب، اس کو مقبول بنانا۔ برسوں سے مانگی جانے والی دعا قبول ہوگی۔ چنانچہ ابھی حضرت زکریا علیہ السلام اپنی عبادت میں مشغول ہی تھے کہ اللہ پاک نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جیسا کہ ارشاد ہے، فرشتوں نے زکریا علیہ السلام کو جبکہ وہ مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے آواز دے کر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا اور خواہشات پر قابو یافتہ ہوگا، اور وہ نیکوکاروں میں سے ایک نبی ہوگا۔ لڑکے کی بشارت بھی دے دی، نام بھی خود رکھ دیا اور فرمایا اس سے پہلے ہم نے کسی کو اس کا ہم نام پیدا نہیں کیا۔ فرشتوں نے اس پر ظاہر ہو کر بشارت دی، اور خدا تجھ کو ایسا فرزند دینا چاہتا ہے جس کا ہم نام تیرے خاندان میں کوئی نہیں۔ وہ بنی اسرائیل کا سردار ہوگا اور اس قوم کی خراب حالت کی اصلاح کرے گا اور حصور ہوگا، یعنی خدا کی طرف سے نفسانی خواہشات اور گناہ گاروں سے رک جائے گا۔ اس کو ان چیزوں کی طرف از خود رغبت نہ ہوگی، اور نبی ہوگا اور پاک باز لوگوں میں سے ہوگا اور کلمۃ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ سن کر بےحد مسرت ہوئی اور تعجب سے دریافت کرنے لگے کہ یہ کیسا ہوگا، یعنی مجھ کو جوانی عطا ہوگی یا میری بیوی کا بانجھ پن کا مرض دور کیا جائے گا؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ میں اسی قدر کہہ سکتا ہوں کہ حالات کچھ بھی ہوں، آپ کے ہاں ضرور بیٹا ہوگا، کیونکہ خدا کا فیصلہ اٹل ہے، اور آپ کا خدا کہتا ہے کہ میرے لیے یہ بہت آسان ہے، یعنی جو طریقہ بھی چاہوں اختیار کروں، تجھ کو میں نے نصیحت سے حسد نہیں کیا۔ اب زکریا علیہ السلام نے دربار الہی میں عرض کیا کہ خدایا، ایسا کوئی نشان عطا کر کہ جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ بشارت نے وجود کی شکل اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علامت یہ ہے کہ جب تم 3 دن تک بات نہ کر سکو اور صرف اشاروں سے ہی اپنا مطلب ادا کرو تو سمجھ لینا کہ بشارت نے اپنا وجود اختیار کر لیا، لیکن ان دنوں میں تم خدا کی تسبیح اور تحلیل میں زیادہ مشغول رہنا۔ چنانچہ جب وہ وقت آ پہنچا تو زکریا علیہ السلام یاد خدا میں اور زیادہ منہکم ہو گئے، اور امت کو اشاروں سے یہ حکم دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ خدا کی یاد میں مشغول رہیں، اور یہ اس لیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے باعث صدارہ مسرت تھی، اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی کم خوشی کا باعث نہ تھی کہ زکریا علیہ السلام کا ایک صحیح جانشین اور علم و حکمت و نبوت کا سچا وارث عالم وجود میں آنے والا ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ فرشتے اولاد کا مژدہ سنایا، اس وقت متجابن انداز میں حضرت زکریا علیہ السلام اور فرشتوں میں جو مکالمہ ہوا، قرآن کریم میں کچھ اس طرح نقشہ کھینچا ہے۔ عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے لڑکا کیوں کر عطا ہوگا حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے انتہائی درجے کو پہنچ چکا ہوں؟ فرمایا اسی طرح ہوگا
تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے کہ میں اس سے پہلے خود تجھ کو پیدا کر چکا ہوں، حالانکہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا، اور مزید ایسی اور ویڈیو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ اب انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔